قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ انسانیت کی خدمت اتنا عظیم عمل ہے کہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی مسلمان بھائی کے کام میں، اس کی حاجت میں اس کے ساتھ چل کر جانا کہ اس کا کام ہو جائے، کہیں میں سفارش کر دوں، اس کا مسئلہ حل کروانے کے لیے چل کر جانا، وہ حل ہو یا نہ ہو یہ بحث نہیں ہے، صرف اپنے مسلمان بھائی کی مدد کے لیے چل کر جانا۔ آقا فرماتے ہیں مجھے اپنی مسجد میں 1 مہینے اعتکاف سے زیادہ پسند ہے۔ پکارے تو صرف اس ایک اللہ کو پکارے، مانگے تو صرف اس ایک اللہ سے مانگے، سوالی بھکاری بنے تو صرف اس ایک اللہ ہی کے در کا بنے۔ توحید ربوبیت کہ اللہ خالق اپنے افعال میں اکیلا ہے، پیدا کرنا یہ صرف خالق کی صفت ہے، موت دینا صرف خالق کے اختیار میں۔ امام مالک رحمہ اللہ سے یہ سوال کیا گیا کہ اللہ کا عرش پہ مستوی ہونا معلوم ہے، اللہ کیسے ہے؟ کچھ لوگ کہتے تھے اللہ عرش پہ بیٹھا ہے، یہ کیفیت بیان کرنا جائز نہیں۔ تو اس سوال پہ امام مالک گھبرا گئے، تھوڑی دیر کے لیے آپ خاموش ہو گئے اور پھر فرمایا رحمان کا عرش پہ مستوی ہونا معلوم ہے، ایمان لانا واجب ہے، والسوال عنہ بدعہ، اس کے بارے میں کریدنا بدعت ہے۔ اور پھر کہا اس شخص کو میری مجلس سے نکال دو، یہ بدعتی انسان ہے، اور فرمانے لگے تجھ سے برا آدمی میں نے نہیں دیکھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم۔ کائنات کا سب سے خوش نصیب انسان وہ ہے جو اللہ کا محبوب بن جائے، جسے رب کی محبت کی دولت مل جائے، اس سے بڑا امیر آدمی اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ ہے مولا، ہم سب کو اپنے پیاروں میں شامل فرما کر بغیر حساب و کتاب کے اپنی رحمت سے جنت الفردوس میں اکٹھا فرمانا۔ جس سے اللہ محبت کرتا ہے، جو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ مالک سب سے پہلے اس کی خبر جبرائیل کو دیتا ہے، فلاں ابن فلاں میرا محبوب ہے۔ اللہ کا یہ فرشتہ بھی اس بندے سے محبت کرتا ہے، اور پھر اس کے نام کا آوازہ آسمانوں میں بلند کیا جاتا ہے۔
جبرائیل اس کے نام کا چرچا آسمانوں میں کرتا ہے کہ فلاں بندہ اللہ کا محبوب ہے، جبرائیل کا بھی محبوب ہے، رب کے تمام فرشتوں پہ لازم ہے اس سے محبت کریں جس سے اللہ کرتا ہے اور جبرائیل کرتا ہے۔ فرشتوں کی محبت کیا ہوتی ہے؟ وہ رب کے اس پیارے کے لیے اپنے اللہ سے معافیوں کا سوال کرتے رہتے۔ خوش نصیب ہے وہ جس کے نام کا چرچا آسمانوں میں ہو، اور بد نصیب ہے وہ جو نیکیاں کرے اس سوچ پر، اس نیت پر کہ میرا چرچا دنیا میں ہو، وہ بڑا ہی گھاٹے کا سوداگر ہے۔ چھوڑ دیجیے۔ جس نے نیک اعمال اس لیے کیے لوگ راضی ہو جائیں، لوگ خوش ہو جائیں، لوگ میرے تذکرے کریں، لوگ میرا چرچا کریں، لوگوں میں میری شہرت ہو، اس نے بڑے خسارے والے عمل کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم کو دہکایا جائے گا تین ان افراد پر جو بظاہر بہت بڑی نیکی لے کر آئیں گے۔ شہادت کی نیکی کوئی چھوٹی نہیں ہے، شہید کا مقام کوئی عام نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے ان کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ ان تینوں کے نیکیوں کے انبار برباد ہوں گے صرف ایک نیت کی وجہ سے۔ پوچھا جائے گا تم کیا کر کے آئے؟ شہید اپنا جہاد بتائے گا، شہادت بتائے گا، قاری قرآن اور عالم قرآن کی خدمت بتائے گا، سخی فقیروں پہ خرچ کرنا بتائے گا، اور جواب ملے گا تم نے یہ سب کچھ تو کیا، کیوں کیا؟ دنیا والے تمہارے ان عملوں کے چرچے کریں، تمہارا مقصد تو دنیا میں پورا ہو گیا، فرشتوں ان کو پکڑو اور جہنم میں پھینک دو۔ تو بد نصیب ہے وہ جو نیکی کر کے نیت یہ کر لے کہ دنیا والے خوش ہوں، اور خوش نصیب ہے وہ جو نیکی کرے ہی اس سوچ پر کہ اللہ راضی ہو جائے۔ ہر مسلمان کا یہ جی چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا پیارا بن جائے۔ آئیے ان اعمال کی طرف بڑھتے ہیں جن اعمال سے اللہ محبت کرتا ہے، جو اعمال اللہ کو بڑے ہی پسند ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امت کو درس دیتے ہوئے ان نیکیوں کی طرف، احب الاعمال الی اللہ ایمان باللہ، اللہ کو جو سب سے زیادہ چیز پسند ہے، جو بڑا ہی اللہ کو پیارا عمل لگتا ہے، اس میں سب سے پہلا عمل اللہ پر ایمان، توحید کا فہم، عقیدے کی سلامتی، شرک اور بدعات اور خرافات سے پاکیزگی، ایک اللہ پر ویسے ایمان جیسے اللہ کی ڈیمانڈ ہے، جیسے اللہ چاہتا ہے۔ باقی ساری نیکیاں اس نیکی کے بعد تو لی جائیں گی، ساری نیکیوں کا فیصلہ اس کے بعد ہوگا وہ قابل قبول ہیں یا نہیں۔ وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، یتیم کی کفالت، بیوہ کی مدد، مسکین کی مدد، بڑی عظیم نیکیاں ہیں، انہیں کوئی حقیر نہ سمجھے۔
اللہ کے میزان میں یہ نیکیاں اتنی عظیم ہیں، انسانیت کی خدمت اتنا عظیم عمل ہے کہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی مسلمان بھائی کے کام میں، اس کی حاجت میں اس کے ساتھ چل کر جانا کہ اس کا کام ہو جائے، کہیں میں سفارش کر دوں، اس کا مسئلہ حل کروانے کے لیے چل کر جانا، وہ حل ہو یا نہ ہو یہ بحث نہیں ہے، صرف اپنے مسلمان بھائی کی مدد کے لیے چل کر جانا، آقا فرماتے ہیں مجھے اپنی مسجد میں 1 مہینے اعتکاف سے زیادہ پسند ہے۔ لیکن یہ ساری نیکیاں خالق کے ترازو میں کب تلیں گی؟ جب پہلی نیکی میں انسان پاس ہوگا، اور وہ پہلی نیکی کیا ہے؟ ایمان باللہ، اللہ پر ایمان، توحید کا فہم، توحید الوہیت، وہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہمیشہ نبیوں اور انبیاء کی قوموں کے درمیان باعث اختلاف رہا، وگرنہ ربوبیت کو تو اکثر کفار بھی مانتے ہیں کہ اللہ رب ہے، پیدا کرنے والا ہے زمین و آسمان کا، انسانیت کا، مخلوقات کا۔ اختلاف جب بھی ہوا اس کی بنیادی وجہ جب بھی رہی وہ توحید عبادت رہی، وہ توحید الوہیت رہی کہ بندہ اپنے افعال عبادت کے ذریعے اللہ کو ایک مانے۔ توحید الوہیت کیا ہے؟ توحید عبادت کیا ہے؟ بندہ اپنے افعال عبادت کے ذریعے خالق کو ایک مانے۔ نماز پڑھے تو صرف ایک اللہ کے لیے پڑھے، نماز میں سجدہ ہے، نماز میں رکوع ہے، نماز میں قیام ہے، یہ سجدے، یہ رکوع، یہ قیام خالص ایک اللہ کے لیے کرے، قربانی خالص ایک اللہ کے لیے کرے، نظر خالص ایک اللہ کے نام پہ دے، نیاز خالص ایک اللہ کے نام پہ دے، امید خالص ایک اللہ پر رکھے، ڈر جو خالق و مالک کا ہے ویسا خالص اللہ کا ہی ہو، بھروسے صرف اسی اللہ پر ہو، توکل صرف اسی اللہ پر ہو۔ وہ اللہ چاہے تو کچھ ہو سکتا ہے، وہ اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ پکارے تو صرف اس ایک اللہ کو پکارے، مانگے تو صرف اس ایک اللہ سے مانگے، سوالی بھکاری بنے تو صرف اس ایک اللہ ہی کے در کا بنے۔ اپنی افعال عبادت کے ذریعے خالق کو ایک ماننا کہ نماز میں نے اللہ کے لیے پڑھ لی، اب یہ کسی اور کے لیے جائز نہیں، قربانی اللہ کے لیے کی، اب کسی اور کے لیے جائز نہیں، بھروسے اللہ پہ کیے تو کسی اور کے لیے جائز نہیں، میں نے صدقہ و خیرات مال تقسیم اللہ کے نام پہ کیا، غیر اللہ کے نام پہ جائز نہیں، میں نے مانگا پکارا اپنے اللہ کو مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، خوشیوں میں، غموں میں صرف ایک اللہ کو، اب کسی اور کو پکار کی آواز بلند کرنا میرے لیے جائز نہیں۔ ان تمام افعال کے ذریعے وہ خالق کو یکتا مانے اور اللہ کے علاوہ کسی کو اس کے ان عملوں میں اللہ کا شریک نہ بنائے، اللہ کا پارٹنر نہ بنائے۔ توحید ربوبیت کہ اللہ خالق اپنے افعال میں اکیلا ہے، پیدا کرنا یہ صرف خالق کی صفت ہے، موت دینا صرف خالق کے اختیار میں ہے، نہ زندگی دینے میں کوئی اس کا شریک، نہ موت دینے میں اس کا کوئی شریک، نہ پیدا کرنے میں اس کا کوئی شریک، نہ رزق دینے میں اس کا کوئی شریک۔ وہ رزاق ہے، رزق کے سارے خزانے اس اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہتا ہے کھلا دیتا ہے، وہ چاہتا ہے روک لیتا ہے، وہ کبھی مال دے کے آزما لیتا ہے، کبھی مال چھین کے آزما لیتا ہے۔ نہ مال کا ہونا اللہ کی قربت کی دلیل ہے، نہ فقیری کا ہونا اللہ کی قربت کی دلیل ہے۔ وہ چاہے مال دے کے آزمائے، وہ چاہے مال چھین کے آزمائے، لیکن مال رزق میں فراخی یہ صرف ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور غریب نواز و بندہ نواز نہیں ہے۔ ان افعال میں خالق کو تنہا و یکتا مانے کہ اللہ کے علاوہ یہ کام کوئی نہیں کر سکتا، نہ کسی کے ہاتھ میں موت ہے، نہ کسی کے ہاتھ میں زندگی ہے، نہ کوئی رزق میں کمی کر سکتا ہے۔ جو اللہ نے لکھ دیا میرے نصیب میں، جب تک وہ آخری لقمہ بھی نہ کھا لوں موت نہیں آئے گی۔
تو اللہ کے ولی کا ایک قول ہے، کسی نے کہا مہنگائی بڑی ہو گئی، 25 ریال کلو چاول ہو گئے. کہا بھی تو کلو چاول 25 ریال کے ہیں، اگر ایک دانہ بھی 25 ریال کا ہو، چاول کا ایک دانہ، مجھے تب بھی ٹینشن نہیں، کیونکہ میری روزی روٹی اللہ نے میری ماں کے پیٹ میں ہی لکھ دی تھی. جب تک میں رزق کھا نہیں لوں گا میں مر نہیں سکتا. وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ الہ ہے، وہ رب ہے. اسی طرح توحید الاسماء والصفات، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ کی پیاری پیاری صفات ہیں اور کمال کی صفات ہیں، کوئی نقص نہیں اس میں. ہم اللہ کے پیارے ناموں پر بھی ایمان لاتے ہیں، صفات پر بھی ایمان لاتے ہیں، بغیر تمثیل کے، بغیر تشبیہ کے، بغیر تعویل کے، بغیر تحریف کے، بغیر تعطیل کے. نہ تو ہم اللہ کی صفات کی تعویل کرتے ہیں، نہ اس کے معانی کا انکار کرتے ہیں، نہ اس کی مخلوق کے ساتھ تشبیہ بیان کرتے ہیں. کیسے مانتے ہیں؟ جیسے اللہ کو لائق ہے، کیونکہ خالق نے ہمیں سکھا دیا لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مانند کوئی ہے ہی نہیں. اللہ کا ہاتھ ہے جیسے اللہ کے لائق ہے، اللہ کی آنکھیں ہیں جیسے اللہ کو لائق ہے، اللہ کا قدم ہے جیسے اللہ کو لائق ہے، اللہ کی پنڈلی کا ذکر آیا ہے قرآن حکیم میں جیسے اللہ کو لائق ہے. اللہ کی تمام صفات صفات کمال ہیں. کیسی ہیں؟ لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثال، اس کی کوئی مانند بیان نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پہ رحمان اپنے عرش پہ ہے. خالق کا عرش پہ ہونا ہمیں معلوم ہے، خالق اپنے عرش پہ ہے، ہمیں اس کو ہمارا ایمان ہے. قرآن نے ہمیں بتا دیا الرحمن علی العرش استوى، رحمان اپنے عرش پہ ہے. کیسے ہے؟ کیسے کا سوال ہی نہیں. یہ سوال بدعت ہے کہ اللہ کا عرش پہ ہونا، اس کی کیفیت کیا. خالق نے بتایا رحمان عرش پہ ہے. ام امنتم من فی السماء، تم بے خوف ہو اس سے جو کہاں ہے؟ من فی السماء، جو آسمان میں ہے. ہمارا ایمان ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈیا سے پوچھا تھا اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے اشارہ کہاں کیا تھا؟ آسمان کی طرف. ہمارا ایمان ہے. ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہ عقل کی دلیل ہے. یہ تو نقل، قرآن اور حدیث نقل ہے، ایک اللہ نے عقل بھی دی ہے. ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں یا اللہ یا رحمان، منہ آسمان کی طرف ہوتا ہے، ہاتھ اوپر کی طرف اٹھتے. کبھی کسی عقل مند نے یوں نہیں مانگا یا اللہ یا رحمان، ادھر نہیں ادھر نہیں، یہ ہمیشہ اوپر اٹھتے ہیں. کیوں؟ عقل آواز لگا رہی ہے ان خالی ہاتھوں کو بھرنے والا اوپر ہے. لیکن وہ ہے کیسے؟ کوئی کہتے ہیں جی وہ اس سے مراد بس صرف شان کی بلندی ہے، وگرنہ اللہ ہر جگہ پہ ہے، ادھر بھی تو ادھر بھی تو، جدھر دیکھو تو ہی تو، مسجد میں تو مندر میں تو، ہر جگہ اللہ ہے. اللہ حاضر ہے، ہر جگہ اللہ حاضر ہے. اللہ کا کوئی نام حاضر نہیں، اللہ کا کوئی نام حاضر نہیں. حاضر اللہ کے لیے اعلی مثال سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں. حاضر پولیس مین ہوتا ہے تھانے دار کے سامنے، حاضر وکیل ہوتا ہے قاضی کے سامنے، حاضر شاگرد ہوتا ہے استاد کے سامنے. کبھی جج وکیل کے سامنے حاضر ہوا؟ کبھی تھانے دار، ایس پی، ڈی ایس پی، کماندان، جندی کے سامنے، پولیس والے کے سامنے حاضر ہوا؟ جو حاضر ہو اس کی ویلیو کم، جس کے سامنے حاضر ہو اس کی ویلیو زیادہ. اللہ اپنی مخلوق کے سامنے حاضر نہیں ہوتا. اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام ہی نہیں ہے. اللہ کہاں ہے؟ اپنے عرش پہ ہے. کیسے ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ سے یہ سوال کیا گیا کہ اللہ کا عرش پہ مستوی ہونا معلوم ہے، اللہ کیسے ہے؟ کچھ لوگ کہتے تھے اللہ عرش پہ بیٹھا ہے، یہ کیفیت بیان کرنا جائز نہیں. تو اس سوال پہ امام مالک گھبرا گئے. تھوڑی دیر کے لیے آپ خاموش ہو گئے اور پھر فرمایا رحمان کا عرش پہ مستوی ہونا معلوم ہے، ایمان لانا واجب ہے. والسوال عنہ بدعہ، اس کے بارے میں کوریدنا بدعت ہے. اور پھر کہا اس شخص کو میری مجلس سے نکال دو، یہ بدعتی انسان ہے. اور فرمانے لگے تجھ سے برا آدمی میں نے نہیں دیکھا. جب خالق نے ہمیں یہ قانون دے دیا لیس کمثلہ شیء، اللہ کی کوئی مثل ہے ہی نہیں، کوئی مانند ہے ہی نہیں، تو اس کا معنی کیا ہوا؟ ہم رب کی تمام صفات پہ ایمان لاتے ہیں
یہ مانتے ہوئے کہ وہ اس کے لائق ہے جیسے اس کے لائق ہے. ہمیں بڑا پیارا کلیہ دیا قرآن نے، قل هو اللہ احد. اللہ ایک ہے، اللہ دو نہیں، اللہ دو نہیں. الہکم الہ واحد، اللہ ایک ہے. برا ہو علماء سو کا جنہوں نے مولویوں نے عوام کو پرچی دے دی. اب امت مسلمہ میں شرک نہیں ہو سکتا. حنیف قریشی صاحب ایک قبر پرستوں کے وکیل ہیں. وہ فرمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے لیے ارشاد فرمایا تھا کہ شیطان تم سے مایوس ہو گیا کہ تم دوبارہ شیطان کی پوجا کرو، بتوں کی پوجا کرو، یہ خطاب اللہ کے نبی کا صحابہ کے لیے تھا. انہوں نے پوری امت کے لیے عام کر دیا. کوئی شرک ہو ہی نہیں سکتا، نہ مزار سازی شرک ہے، نہ قبروں پہ آ کے سجدے کرنا شرک ہے. جب عوام کو یوں کھلی چھٹی ملی تو نتیجہ کیا نکلا؟ جس پیر کو جب چاہتے ہیں الہ بنا لیتے ہیں، خدا بنا لیتے ہیں. ابھی تازہ ایک پیر صاحب نئے نکلے ہوئے ہیں، لاسانی سرکار، گستاخی کا فتویٰ لگاتے ہیں اہل حدیثوں پر کہ اہل حدیث گستاخ ہیں، اور اپنے مردودوں کا نام رکھتے ہیں لا ثانی، لا ثانی یعنی اس کی طرح کا دوسرا، اس کی طرح کا دوسرا. سادہ عربی ہے نا، لا ثانی نہیں ہے اس جیسا دوسرا. اس مردود جیسے ہزار پھرتے ہیں. اگر بشریت میں کوئی لا ثانی ہے تو صرف محمد الرسول اللہ. حسینہ جمینہ دا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا. اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا ہی ایسا کیا کہ آپ جیسا حسین نہ پہلے نہ بعد میں، آپ جیسی شان والا نہ آپ سے پہلے نہ بعد میں. اگر بشریت میں، انسانیت میں کوئی شان مقام میں لاسانی ہے کہ اس جیسا کوئی اور نہیں ہے، تو اللہ کی قسم وہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ جیسا اور کوئی نہیں، نہ پیدا ہوا، نہ ہوگا، نہ ہو سکتا. اور یہ اپنے جادوگروں کو، شعبدہ بازوں کو لاسانی سرکار، پہلے تو اسے لاسانی سرکار کہہ کے نبوت کے مقام پہ بٹھایا. یہ توہین نہیں ہے نبی کی، یہ مقام نبوت پہ ڈاکہ نہیں ہے. اور پھر اب اس کے لیے ایک نئی قوالی نکلی ہے پیر جی کے لیے، خدا کا جلوہ گر ہے یا خود خدا بیٹھا ہے. اپنے پیر صاحب کے سامنے اس کا مرید قوالی گا، خدا کی کاپی ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نقل کفر نباشد. یہ پیر صاحب ہمارے یا تو اللہ کی کاپی ہے، خدا کی کاپی ہے، یا خود خدا ہے. الہکم الہ واحد، تمہارا الہ ایک ہے، دو نہیں. اس لیے میں کہتا ہوں قبر پرستوں میں جتنے چاہیں خدا بنا لیں، جب چاہیں بنا لیں. پہلے ایک نوری بوری والے کو بنایا، لوکی عرشاں اتے لب دینے، لوکی عرشاں اتے لب دینے، رب بوری والے دے اولے آ بیٹھا. لوکی عرش دے اتے لب دینے، عرش دے اتے لب دینے، لوکی عرش دے اتے لب دینے، عرش دے اتے لب دینے، عرش دے اتے لب دینے، لب دینے، لوکی عرش دے اتے لب دینے. رب بوری اولے آ بیٹھا، میں پاؤنی ہے دمال نوری بوری گاڑے، میں پاؤنی ہے دمال نوری بوری گاڑے. لوکی عرش دے اتے، لوکی عرش دے اتے لب دینے، عرش دے اتے لب دینے، لوکی عرش دے اتے لب دینے. رب بوری اولے آ بیٹھا، میں پاؤنی ہے دمال نوری بوری گاڑے، میں پاؤنی ہے دمال نوری بوری گاڑے. کہ یہ پیر نوری بوری والا جو بیٹھا ہے، لوگ رب کو ڈھونڈ رہے ہیں، حالانکہ رب تو اس کی شکل میں، اس کے روپ میں دنیا میں آیا ہے. وہ مردود مر بھی گیا ان کا رب. ایسوں کو رب بناتے ہو جو مر بھی جاتا ہے، اور اس کی ڈیڈ باڈی، اس کی لاش پڑی ہے، اور مجرم اس کی لاش کو آ کے سجدے کر رہے ہیں، مرے ہوئے کو سجدہ کر رہے ہیں. جلوہ دلدار میرے دل میں ہے، جلوہ.
اور بھائی ابھی اس کے کپڑے اتریں گے، ابھی اس کا استنجا ہوگا، ابھی اس کی طہارت ہوگی، ابھی اس کا غسل ہوگا، ابھی اس کو کفن دیا جائے گا تمہارے رب کو، تم اس مردے رب کو سجدہ کرتے ہیں۔ پھر کسی نے کہا جی ہم نہیں مانتے اس کو، وہ ہمارا نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ لاسانی سرکار کو رب بنا لیا کہ خدا ہے یا خدا جلوہ گر ہے یا خود خدا آ کے بیٹھا ہے۔ لسانی پیر دا جلوہ کبریا، ہم نے خدا ہے بیٹھا جائے گا خدا، دیدار جب نہ کرنا دے، دیدار جب نہ کرنا دے، دیدے لسانی پاک۔ یہ سارے جرائم، اس کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ مولویوں نے عوام کو اجازت دے دی جس کو مرضی رب بنا لو، شرک نہیں ہوگا تو مشرک نہیں بنو گے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تقوم الساعہ، قیامت قائم ہی نہیں ہوگی جب تک دوس قبیلے کی عورتیں اس بت کا طواف نہ کریں۔ آپ نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے کچھ قبائل بت پرستوں سے جا نہ ملیں۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، اس نے کسی کو جنا نہیں ہے، وہ جنا گیا نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ تو احب الاعمال، پیارے عملوں میں سے سب سے پہلا عمل ایمان باللہ، اللہ پر ایمان۔ اس کے بعد پھر اللہ کو صلہ رحمی کا عمل بڑا ہی پسند ہے۔ صلہ رحمی صحیح الجامع میں حدیث نمبر 164 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ ایمان باللہ، اللہ کو جو بہت پسند ہے اعمال ان میں سے پہلے نمبر پہ ایمان باللہ ہے، اور پھر ثم صلۃ الرحم، رحم کے رشتوں کو ملانا، صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اللہ نے جب سے مخلوق کو پیدا کیا، پھر سنیے خالق اس صلہ رحمی کے بارے میں کتنا عظیم مقام اس کو دے رہا ہے اور کتنی بڑی خبر ہمیں سنا رہا ہے۔ اما ترضین ان اصل من وصلکی، کیا تو اس پہ راضی نہیں جو تجھے ملائے میں اسے ملاؤں؟ صلہ رحم کتنی عظیم نعمت ہے، جو صلہ رحمی کرے، جو تجھے ملائے اللہ اس کو ملائے گا۔ من قطع کی، اور جو تجھے کاٹ دے، جو قطع رحمی کرے، اللہ کہتا ہے میں اسے کاٹ، جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑوں گا، جو تجھے توڑے میں اسے توڑوں، جو تجھے ملائے میں اسے ملاؤں۔ اس نے کہا ہاں میں راضی ہوں اس بات پہ۔ قال فہو لکی، کہا وہ تیرے لیے پھر یہ انعام ہے، یہ مقام رکھا ہے اللہ نے صلہ رحمی کا۔ جو صلہ رحمی کرتا ہے، جو رحم کے رشتوں کو ملاتا ہے، جو محبت کرتا ہے اپنے رشتہ داروں سے، اپنے قریبی عزیزوں سے، ان کے حقوق کو ادا کرتا ہے، اللہ ان سے راضی ہوتا ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اللہ ان کو ملاتا ہے، اللہ ان پہ خیر اور برکات کا نزول فرماتا ہے۔ اور جو قطع رحمی کرے، جیسے وہ اپنے رشتہ داروں سے توڑتا ہے، ایسے ہی وہ اللہ کی طرف سے مردود ہو جاتا ہے۔ یہ فرما کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو قرآن حکیم کی آیت پڑھ لو، فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، کچھ عجب نہیں اگر تمہیں دنیا میں سلطہ مل جائے، حکومت مل جائے، تم فساد برپا کرو اور رشتے ناتوں کو توڑ ڈالو۔ اہل علم نے صلہ رحمی کی حقیقت بیان کرتے ہوئے کیا کہا کہ اس سے مراد محبت ہے، شفقت ہے، پیار ہے، یعنی اللہ ان کے ساتھ نرمی کرے گا جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نرمی کرے گا، اللہ ان کے ساتھ سختی کرے گا جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ۔ اللہ رحمان الرحیم، اللہ کی رحمتوں کا کیا کہنا۔ حدیث میں ایک شخص کا ذکر آتا ہے جو لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، اور جب اس کے عمال قرض لینے کے لیے اس شخص کے پاس جاتے تو وہ کہتا کہ دیکھو اگر تم کسی کو ایسا پاؤ کہ وہ مجبور ہے، قرض دے نہیں سک رہا، تو اس کو مہلت دے دینا، اس کو معاف کر دینا، اس کے ساتھ سختی نہ کرنا۔ ایک بندے نے پیسہ لیا، 6 مہینے بعد، سال بعد اس نے ریٹرن کرنا ہے، تم گئے اور وہ اس کیفیت میں نہیں ہے، ابھی اس کی غربت ویسی کی ویسی ہے، وہ لوٹا نہیں سکتا،
تو سختی نہ کرنا، لڑائی جھگڑا نہ کرنا، اس کو مہلت دینا، چھوڑ دینا. یہ مر گیا، اللہ کے پاس آ گیا، یہ اللہ کے بندوں پہ رحم کیا کرتا تھا، ان کو مہلت دیا کرتا تھا. یہ نہیں کہ سامان اٹھا کے گھر سے باہر پھینک دیا، نکلو مجھے تو آج کی ڈیٹ میں پیسے چاہیے، بھلے تو اپنے گھر کے برتن بیچ. نہیں، اللہ کو اس کی یہ ادا ایسی پسند آئی، اللہ نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا میرے بندے کی ساری نیکی، سارے گناہ مٹا دو. یہ میرے بندوں پہ رحم کرتا تھا، میں تو ارحم الراحمین ہوں. اللہ نے اپنے اس بندے پہ رحم کی اور جنت میں داخل کر دیا. جو اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے، جو صلہ رحمی کرے، جو پیار اور محبت کرے اپنے رشتہ داروں سے، جتنی نرمی کرے گا اللہ اس کے ساتھ اتنی نرمی کرے گا. جتنی اللہ کے بندوں کے ساتھ سختی کرے گا اللہ اس کے ساتھ اتنی ہی سختی کرے گا. صحیح بخاری حدیث نمبر 5986 سنیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ. بڑی پیاری حدیث ہے، میرے پیارے حبیب کی ہر بات ہی بڑی پیاری ہے. اور یہ اس روایت کا تو کیا کہنا، کیا خیال ہے، کون چاہتا ہے اس کے رزق میں برکت ہو؟ رزق میں برکت ہونا بڑی عظیم نعمت ہے میرے رب کی. آپ دیکھیں بعض لوگ 10,000 ریال سیلری ہوتی ہے، 25 تاریخ کو بھوکے ہوتے ہیں، خالی ہاتھ ہوتے ہیں. بعض لوگوں کی 4,000 ریال سیلری ہے اور ان کے پاس مہینہ گزرنے کے بعد پھر 1,000 ریال بچت بھی ہو جاتی ہے. یہ برکت ہونا کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. مال زیادہ ہونا تو کوئی بات نہیں ہے. بھائی ایک بندے کے پاس 10,000 ریال ہے، اس کا بچہ روز بیمار رہتا ہے، اس کے پلے کچھ بچے گا؟ ایک بندے کے پاس ہے ہی 3,000، اللہ بیماری کو قریب ہی نہیں آنے دیتا. برکت کس میں ہوئی؟ بھلائی کس میں ہوئی؟ جو یہ چاہتا ہے کہ رزق میں برکت ہو، رزق میں فراخی ہو، رزق اس کو کھلا ملے، رزق جیب بھری رہے، سادہ سے الفاظ، جیب بھری رہے. اور دوسرا وَيُنْسَى لَهُ فِي أَثَرِهِ، اور اس کی عمر دراز ہو. گھاٹے کا سودا یا فائدے کا؟ عمر دراز ہو، جیب بھری رہے. اچھا کام ہے، کیا کرے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پہ غور کریں اور اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وہ صلہ رحمی کرے، وہ صلہ رحمی کرے. داد کا اور نان کا یہ دو رشتے، چچا، پھوپھی، تایا باپ کی طرف سے رشتہ دار ہیں، ماموں، خالہ، ان کی اولاد یہ ماں کی طرف سے رشتہ دار ہیں. اگر تم چاہتے ہو رزق میں برکت ہو، رزق میں فراخی ہو، عمر میں درازی ہو، جیب بھری رہے، لمبی عمر پاؤ، تو لمبے سجدے، لمبے تہجد، اس کا ثواب اپنی جگہ پہ، اس کی برکات اپنی جگہ پہ. لیکن یہاں پیارے حبیب نے کیا فرمایا؟ صلہ رحمی کرو، اللہ تمہیں یہ دونوں نیکی عطا فرما دے گا. امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں رشتہ داری دو طرح کی ہے. ایک تو عام رشتہ داری دین کی، لا الہ الا اللہ کی رشتہ داری، دین کی رشتہ داری، یہ بڑی عظیم ہے. اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے پیار. قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے جس کو اللہ اپنے سائے میں لے لے. اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے. ہم جتنے اہل توحید یہاں بیٹھے ہیں اور جس اہل توحید کے کانوں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے، اللہ سب کو اپنی رحمت سے حشر کے میدان میں اپنا سایہ نصیب فرمانا. یہ دین کی رشتہ داری اتنی عظیم ہے، قیامت کے دن آوازہ پڑے گا وہ دو کہاں ہیں دنیا میں جن کا ملنا میری وجہ سے ہوتا تھا، جن کا جدا ہونا میری وجہ سے ہوتا تھا. جو محبت کرتے تھے تو اللہ کے لیے، جن کی ناراضگیاں ہوتی تھی تو اللہ کے لیے. کیا معنی؟ جو بندہ دین میں جتنا زیادہ لگاؤ رکھتا ہے، میری محبت تو بڑھتی جائے گی. 5 وقت کا نمازی ہے، محبت ہے. باشرہ ہے، لباس شرعی ہے اور محبت ہے. کھانا حلال ہے اور جو دین میں بڑھتا جائے گا میری اس سے اللہ کے لیے محبت بڑھتی جائے گی. اور جو وہ دین سے پیچھے ہٹتا جائے گا تو میری محبت میں کمی، اس کے رزق میں خرابی ہے، میری محبت میں کمی ہو رہی ہے. اس کی چال ڈھال غیر سنت کے مطابق نہیں ہے، مسنون نہیں ہے، کسی اور کے راستے پہ ہے، میری محبت میں کمی ہے. یہ بے نماز ہوتا جا رہا ہے، میری محبت میں کمی. میری محبت اللہ کے لیے، میرا پیار اللہ کے لیے. جتنا یہ اللہ کے قریب ہوگا میں اس کے قریب ہوں گا، جتنا یہ اللہ سے دور ہٹے گا میں اتنا اس سے دور ہٹوں گا. جس کی محبتوں کا یہ حال ہو، اللہ قیامت کے دن ان دونوں کو بلائے گا اور اپنے عرش کے سائے کے نیچے کھڑا کر دے گا.
نہ برادری، نہ قوم، نہ مال، نہ رنگ، نہ نسل، نہ زبان. ہماری محبتوں کی بنیاد لا الہ الا اللہ. یہ توحید کا اقرار کرنے والا، یہ ایمان لانے والا، یہ توحید کو سمجھنے والا، اس بنیاد پہ محبت کیجئے. ہندی سے، پاکستانی سے، پنجابی سے، گورا گورے سے، کالا کالے سے. یہ اسلام کے پیمانے نہیں ہیں. اسلام کا پیمانہ کیا ہے؟ ہم اسلام کے بیٹے ہیں، ہمارا باپ اسلام ہے، ہم اسلام کے فرزند ہیں، ہم اسلام پہ چلنے والے ہیں. جو مسلمان ہے وہ ہمارا بھائی ہے، رنگ کا کالا بھی ہو تو اللہ رنگوں کو نہیں دیکھا کرتا، دل کو دیکھا کرتا. ایک تو رشتہ داری یہ عام دین کی رشتہ داری ہے، اور دوسری رشتہ داری وہ دادکے اور نانکے کی رشتہ داری ہے. چچا ہے، ماموں ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، ان کی اولادیں ہیں. ایک صحابی آئے اور کہا میرا یہ باغ ہے، مجھے بڑا ہی پیارا ہے، میں اللہ کے نام پہ بانٹتا ہوں. آپ نے کیا فرمایا؟ اگر تو اس کو اللہ کے نام پہ بانٹتا ہے تو جاؤ اپنے چچا کے بیٹوں میں بانٹ دو. ہمارے ہاں چچا کے بیٹوں کو کیا کہتے ہیں؟ یہ شریک ہیں ہمارے. شریکے کا رشتہ بنا لیا نا ہم نے. مثالیں بھی بن گئی. شریک دا منہ رتا ہوئے تو بندہ چنڈا مار مار کے آپ پہ ہی رتا کر لوے، اس کو شریک کہتے ہیں. حالانکہ یہ نہیں بھائی، یہ آپ کا رشتہ دار ہے، یہ صلہ رحمی کا حقدار ہے. پھوپھی غریب ہے، خالہ غریب ہے، ان کی اولاد غریب ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہے. ارے بھائی اللہ نے نہیں دیا، آپ ان کو ٹیلی فون نہیں کر سکتے، خط لکھ کے ان کی کیفیت پوچھ لیں، کبھی ان کے گھر جا کے ان سے پوچھ لیں. اللہ کے ہاں مال کی کوالٹی چیک ہوتی ہے، کوانٹیٹی چیک نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک شخص نے اللہ کے نام پہ 1,00,000 ریال دیا. ایک بندے نے اللہ کے نام پہ 1 ریال دیا. درہم، دینار، ریال، آج کی زبان میں کہنے دیجئے 1,00,000 اور 1. اللہ نے جو اجر 1 والے کو دیا وہ 1,00,000 والے کو نہیں دیا. صحابہ نے کہا عجیب بات ہے، کہاں 1,00,000 اور کہاں 1؟ سمجھ نہیں آئی بات. کہا جس نے 1,00,000 دیا تھا وہ کروڑوں کا مالک تھا. اس نے تو 1%، 2% نکالا نا، وہ کروڑوں کا مالک تھا. اس کی پرسنٹیج کیا بنی؟ 1، 2، 3. اور جس نے 1 درہم یا 1 دینار دیا، اس کی ٹوٹل ملکیت 2 دینار تھے، تو اس نے کتنا دیا؟ 50%. بظاہر وہ 1,00,000 ہے اور ادھر بظاہر 1 ہے، لیکن اللہ کے میزان میں کوالٹی چیک ہوتی ہے، کوانٹیٹی ہوتی تو 1,00,000 والے کو زیادہ ملتا. آپ نے فرمایا اللہ نے جو 1 درہم والے کو ثواب دیا وہ 1,00,000 والے کو. آپ کسی بھی طریقے سے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کر سکتے ہیں، بھلائی کر سکتے ہیں تو ان کے ساتھ بھلائی کیجئے. اور ایک میں بہت بڑی بھلائی آپ کو بتا دوں، جس کے رشتہ دار سب سے زیادہ حقدار ہیں. پیارے بھائی، اگر آپ کا کوئی رشتہ دار شرک کی دلدل میں گرا ہوا ہے، اس کو نکال لو. آپ کا کوئی بھائی، آپ کا کوئی عزیز، آپ کی خالہ، پھوپھی، آپ کے رشتہ دار، آپ کے ماں باپ، آپ کے پیارے اللہ نہ کرے شرک کرتے ہیں، گلے میں تعویذ باندھے ہوئے ہیں، قبروں پہ سجدے کرتے ہیں، قبروں کا طواف کرتے ہیں، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگاتے ہیں، غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو سب سے بڑی نیکی یہ ہے ان کو کھینچو اور رب کی توحید کی طرف لے آؤ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی کہ ایک یہودی بچہ مر رہا ہے، آپ اس کے گھر نہیں گئے؟ یا غلام قل لا الہ الا اللہ. اس نے فوراً اپنے باپ کو دیکھا. باپ نے کہا کہہ دے جو ابو القاسم نے کہا ہے. اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، محمد اللہ کے سچے رسول ہیں. یہ جملے سنے پیارے حبیب کا چہرہ کھل اٹھا. کہا الحمدللہ، ایک جان جہنم سے اللہ نے میرے ذریعے اور آزاد کر دی. یہ تو وہ تھا جو آپ کی خدمت میں آیا کرتا تھا، اور جو آپ کا رشتہ دار ہے، جو آپ کا عزیز ہے، جو آپ کا پیارا ہے، جو آپ کا خونی رشتہ دار ہے، اس کا حق کتنا بنتا ہے. ان کو کھلائیے، پلائیے، کپڑے پہنائیے، ان کے بیماروں کی تیمارداری کیجئے، ان کی بھوک کا انتظام کیجئے، ان کے گھر میں جو آپ کر سکتے ہیں کریں. اور یہاں یہ خوشخبری بھی سن لیں، اگر آپ کسی کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ کا مال صلہ رحمی پہ خرچ ہوتا ہے، تو آپ کو 2 اجر ملیں گے. ایک تو اپنے باہر کھڑے کسی فقیر کو 50 ریال دے دیے، ایک اپنے کزن کو 50 ریال دیے.
کزن کے 50 ریال میں 2 ثواب ہیں، ایک تو صدقہ کرنے کے، خیرات کرنے کے، اور ایک رشتہ دار پہ کرنے کے۔ اس لیے جب زکوٰۃ کا ٹائم آئے تو سب سے پہلے اپنے قریبیوں کو دیکھیں، اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں، کون محتاج ہے اس کے اوپر خرچ کریں۔ لیکن زکوٰۃ اس کو نہیں دے سکتے جس کو روٹی کھلانا آپ کے ذمے ہے۔ بعض لوگ ماں کو، باپ کو سوال کرتے ہیں رشتے زکوٰۃ دے دیں، ایسا سوال کرنے والا ہی مجرم ہے۔ ماں باپ آپ کے مال کے مالک ہیں۔ انت ومالک لابی، تو تیرا مال تیرے باپ کا ہے، وہ اس کے مالک ہیں، آپ کی اس پوری کمائی کا مالک آپ کا باپ ہے، آپ کی ماں ہے، وہ حلال مال کے حصے دار ہیں، ان کو میل کچیل کھلانا یہ شریف انسان کے دل میں اس کا سوچ اور تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ نیک اعمال میں جو اللہ کو پسند ہے ان میں سے ایک عمل اور بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ امر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ 2 اعمال بیان کیے، ایمان باللہ، پھر صلہ رحمی، پھر فرمایا ثم الامر بالمعروف، اور اس کے بعد تیسرا کام نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ آئیے مالک کا فرمان سنیں، کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو، سب سے پیاری امت ہو۔ نکالی کیوں گئی؟ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ تمہاری دنیا میں آنے کے مقاصد میں سے بڑا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم لوگوں کے لیے پیدا ہوئے ہو، تم بہترین امت ہو۔ تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو۔ آپ کی اور میری اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ یہ اس امت کی شان ہے، یہ اس امت کا مقام ہے، اللہ نے اس کو بہترین امت قرار دیا ہے۔ سب سے بڑی نیکی بتا دوں کیا ہے؟ سب سے بڑی نیکی، اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں ہے دنیا میں، اور سب سے بڑی نیکی لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، اے اللہ کوئی پڑھنے کے لیے کچھ دے دے جس سے میں تیرا ذکر کرتا رہوں۔ تو اللہ مالک نے کہا تھا موسیٰ پڑھا کر لا الہ الا اللہ۔ کہا یہ تو سارے ہی پڑھتے ہیں، میں نے تو کوئی اسپیشل، کوئی وی آئی پی خاص چیز مانگی تھی، اللہ جو تو نے بتایا تو سارے ہی پڑھتے ہیں۔ مولا نے فرمایا موسیٰ تو لا الہ الا اللہ کو کیا جانتا ہے؟ اگر آسمان سارے کے سارے بما آسمانی مخلوق، زمین ساری کی ساری بما زمینی مخلوق، وضعت فی قفۃ ووضعت لا الہ الا اللہ فی قفۃ اخری، 7 آسمان فرشتوں سمیت ایک پلڑے میں، 7 زمینیں، جن، انسان، درندے، چرندے، پرندے، سمندر، پہاڑ، درخت ایک پلڑے میں، اور مقابلے پہ لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں رکھ کے تولا جائے، یہ سب ہلکے ہوں گے، اللہ کا نام بھاری ہوگا۔ سب سے بڑی نیکی لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے بڑی برائی، سب سے بڑی برائی اللہ کے ساتھ غیر کو شریک کرنا ہے۔ یہ سب سے بڑی برائی ہے، اس سے بڑی اور کوئی برائی نہیں۔ اللہ نے ہر برائی کی معافی کے لیے آواز لگائی ہے، ہو سکتا ہے معاف ہو جائے۔ زنا، چوری، ڈاکہ، قتل، ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے۔ ایک گناہ ہے جو کبھی معاف نہیں ہوگا، اور وہ کیا ہے؟ لا یغفر، اللہ نے کبھی معاف کر نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، امپاسبل، ناممکن، مستحیل ہے کوئی مشرک اللہ کے پاس آئے اور اللہ معاف کر دے، اللہ کا قانون ہی نہیں۔ انہ من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، وہ قبر کا طواف کرتا ہوا جائے، وہ یا علی مدد کے نعرے مارتا ہوا جائے، وہ گلے میں تعویذ پہنے ہوئے جائے، وہ غیر اللہ کی فریادی بن کے جائے، وہ غیر اللہ کا پجاری بن کے جائے، وہ اللہ کی عبادت میں کسی اور کو پارٹنر سمجھ کے جائے، وہ اپنے پیر کو کہے یہ خدا ہے یا خدا کا جلوہ گر ہے، مشرک اللہ کے پاس آئے گا۔ انہ من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس کو کبھی معاف کرنا ہی نہیں۔ مأواہ النار، وہ جنت میں نہیں جا سکتا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم برا ٹھکانہ۔ سب سے بڑی نیکی لا الہ الا اللہ، سب سے بڑا جرم، ظلم عظیم، وہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ تو امر بالمعروف، نیکی کا حکم دو، کیا معنی؟ توحید کا حکم دو۔ اور اللہ کی قسم آج امت محمدیہ اور خاص طور پہ ہم بر صغیر والے لوگ
جتنے محتاج ہم دعوت توحید کے ہیں کسی اور دعوت کے نہیں ہیں، جتنے محتاج ہم اس بات کے ہیں کہ ہمیں شرک کی حقیقت بیان کر کے اس سے بچایا جائے، اتنی حاجت ہمیں کھانے کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی ضرورت اس بات کی ہے کہ شرک کی حقیقت بیان ہو اور شرک کی حقیقت سے امت کو ڈرایا جائے۔ کیوں؟ امت شرک کے معاملے میں ابو جہل کو مات دے چکی ہے۔ آپ مجھ سے دلیل مانگ سکتے ہیں، اتنی بڑی بات آپ نے کہہ دی، دلیل کیا ہے؟ تاریخ اٹھا لیں، مولویوں سے پوچھ لیں، ابو جہل نے کبھی مکے میں اونٹ تھے نا، اونٹ تھے مکے میں، اونٹنیاں بھی تھی، کوئی ایک مثال لے آئے کوئی بندہ کہ ابو جہل نے اونٹنی کو مار کے یا مرنے کے بعد اونٹنی کی قبر بنا کے اس کا طواف کیا، مشرکین مکہ نے یہ جرم کیا، ہمیں دکھا دو، کسی جانور کو پوجا ہو تو ہمیں دکھا دو۔ وہ تو ود، سوا، یعوس، یعوق، نصر، اولیاء اللہ کو پوجتے تھے، ان کے پاس تو بت سیدنا ابراہیم کے، سیدنا اسماعیل کے، سیدنا عیسیٰ کے، سیدہ مریم کے، ان کے اولیاء انبیاء کے بت تھے۔ آج ہمارے ملکوں میں وہ دادو کے قریب ایک مزار ہے گاجی شاہ کا، وہاں اونٹنی مری ہوئی دفن ہے، اور اللہ کی قسم اونٹنی کا طواف ہو رہا ہے قبر کا، مردہ کا۔ اور وہ ٹیلی ویژن اینکر سندھی اسے پوچھتے ہیں، سائیں چھا جو قبر آہے، یہ کس چیز کی قبر ہے؟ طواف کرنے والا جواب میں کہتا ہے، اٹھ جو قبر آہے، یہ اونٹنی کی قبر ہے۔ کہا اس کا طواف کیوں کر رہے ہو؟ کہا جو اونٹنی کی قبر کے 7 چکر لگا لے اس کے دل کی ہر تمنا پوری ہو جائے گی۔ یہ جرم ابو جہل نے نہیں کیا۔ تو سب سے بڑی نیکی لا الہ الا اللہ، دعوت توحید، سب سے بڑا جرم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا۔ وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے ان پر ہم نے وحی یہی کی، پیغام یہی دیا، لا الہ الا انا، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی سجدوں کے قابل، کوئی رکوع کے قابل، کوئی نظر کے قابل، کوئی قربانی کے قابل، کوئی عبادت کے قابل، کوئی معبود برحق نہیں ہے، صرف ایک اللہ ہے۔ تمہیں پیدا کیوں کیا گیا؟ فاعبدون۔ تمہاری ڈیوٹی کیا ہے؟ فاعبدون۔ تمہارا کام کیا ہے؟ رب کی عبادت۔ یہ وحی اللہ نے اپنے نبی پر بھی کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ وحی خالق و مالک نے آپ سے پہلے انبیاء کی طرف بھی کی کہ عبادت کا حقدار صرف ایک اللہ ہے۔ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا مومن اور منافق کے درمیان پہچان ہے۔ کیسے پتہ لگے گا کہ یہ مومن ہے؟ وہ نیکی کا حکم دے گا، برائی سے روکے گا، اس عمل سے محبت کرے گا، اور جس کے دل میں نفاق ہوگا وہ یہ کام نہیں کرے گا اور اس کام سے نفرت کرے گا۔ قربان جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی پیاری مثال دے کے آپ نے سمجھایا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کشتی ہو 2 دور کی، اوپر بھی اور نیچے بھی، سفینہ چل رہا ہے، نیچے والے پانی لینے کے لیے کہاں آئیں گے؟ لازمی بات ہے اوپر ہی آئیں گے، سمندر میں ڈول ڈال کے پانی نکال لیں گے۔ اوپر والے پریشان ہو نیچے والوں کے آنے سے، ماتھے پہ بل پڑے، اور نیچے کوئی بیٹھا مولوی صاحب ان کو مشورہ دے کہ بار بار اوپر چڑھتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ سفینے کی تہ میں سوراخ کر لیں، اور اوپر والے نیچے آئیں، وہ دیکھیں ٹھکا ٹھک لگا ہوا ہے، ہتھوڑی چھینی لے گئے، اور وہ کہیں جڑا جتھے لگا ہے ٹھیک لگا ہے، جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے، کسی کے مذہب کو نہ چھیڑو، اپنے مذہب کو نہ چھوڑو، اس نے اپنی قبر میں جانا، میں نے اپنی قبر میں جانا، میں ٹھیکیدار ہوں اس کا۔ کیا خیال ہے ماشاءاللہ جب سوراخ ہو جائے گا صرف نیچے والے مریں گے نا، اوپر والے تو نہیں مریں گے، کیونکہ پانی تو صرف نیچے ہی آنا ہے، اوپر تو نہیں آئے گا نا۔ کیا دونوں مریں گے؟ دونوں مریں گے۔ جب برائی ہو، جب شرک ہو، جب کفر ہو، جب بدعات ہو، اور آپ چپ ہو جائیں، چپ، کسی نے کچھ نہیں کہنا، انہوں نے پتہ لگ جائے گا وہ ابھی اندر کر رہے، بولنا نہیں ہے، بتانا نہیں ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ آئیے پیارے حبیب سے سنتے ہیں، من رآ منکم منکرا، جو تم میں سے برائی دیکھے کیا کرے؟ اپنے ہاتھ سے روکے، تبدیل کر دے اس کو۔ آپ گھر کے سربراہ ہیں، آپ کے گھر میں برائی آپ روکیے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ برائی کو ہاتھ سے روکنا اس کے ذمے ہے جس کو اللہ نے ڈنڈا دیا ہے، جس کے ہاتھ میں حکومت ہے، جس کے پاس سلطہ ہے، جس کے پاس کنٹرول ہے، جس کے پاس پاور ہے، اور جس کے پاس پاور نہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کسی گاؤں میں جائیں اور وہاں مزار بنا ہوا اور آپ کے پاس پاور نہیں ہے، اور آپ وہ خبر ساری توڑ تاڑ کے آ جائیں، کیا خیال ہے؟ ٹھیک کیا آپ نے؟
وہ پہلے مٹی کا بنا ہوا تھا، آپ کے توڑنے کی وجہ سے وہ سونے کا بنے گا. پہلے ادھر کوئی جاتا نہیں تھا، اب روز جائیں گے وہ ابھی توڑے ایسی آؤ عبادت کریے. آپ کے پاس اتنی طاقت ہو کہ آپ انہیں توڑو پھر بننے کی دوبارہ اجازت نہ دو. یہ ہاتھ کا تبدیل کرنا ہے. اور اگر ہاتھ کی صلاحیت نہیں ہے پھر کیا کرو؟ اپنی زبان سے برا جانو، پھر زبان سے برا کہو اسے. غیر اللہ کی عبادت حرام ہے، قبروں پہ سجدے حرام ہے، شرک کرنا اللہ نے منع کیا ہے. زبان کی بھی طاقت نہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بڑے کمزور ہیں، قوم میں، قبیلے میں، گاؤں میں مار دیں گے لوگ، بولنے بھی نہیں دیتے. تو پھر تیسرا مقام کیا ہے؟ پھر اپنے دل سے برا جانو، پھر دل کے اندر ہو کہ نفرت ہے مجھے اس کام سے. اور یہ ایمان کا آخری حصہ ہے، اس کے بعد ایمان نہیں ہے. ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین مقام ہے کہ برائی کو انسان دیکھے اور اس کو اپنے دل سے برا جانے. دل سے برا جانے کا معنی کیا ہے؟ آپ اس کے اندر شریک نہ ہو، پھر وہاں سے اٹھ جائیں. یہ نہیں ہے کہ آپ محرم کے جلوسوں میں نکلے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں جی ہے تو بڑا برا کام، لیکن اگر آپ برائی کو دل سے برا جانتے ہیں، فلم چل رہی ہے دل سے برا جانتے ہیں، اٹھ جائیں. تیجا، ساتواں، ناواں، 10واں، 40واں قول برسی غیر شرعی رسمیں ہیں، اٹھ جائیں. شادی پہ ڈھول ڈھمکے گانے باجے ہیں، اٹھ جائیں. دل سے برا جاننے کا معنی یہ ہے اس مجلس کو چھوڑ دو جو مجلس اللہ کی نافرمانی پر ہو. اور یہاں یاد رکھیں جو برائی سے روکے، نیکی کا حکم دے، اس کے پاس 3 چیزیں ہونا ضروری ہیں. سب سے پہلے علم ہو، وہ دلائل رکھتا ہو، اس کے پاس علم ہو برائی کیا ہے، نیکی کیا ہے. دوسرا اس کی تربیت میں نرمی ہو، لٹھ مارنے والا، ڈنڈا مارنے والا نہ ہو، نرمی سے بات کرے. مثال دے کے سمجھاتا ہوں. فرعون سے بڑا بھی کوئی کافر گزرا جس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا جاؤ فرعون کے پاس، کیا کرو؟ کافر کافر، فرعون کافر، جو نہ مانے وہ بھی کافر، یہ نعرہ مارو. نہیں، قول لین، نرم بات، پیار سے بات، میٹھی بات کرو. ہو سکتا ہے توبہ طائب ہو جائے، ہو سکتا ہے ایمان لے آئے. بھائی جب فرعون کے ساتھ نرم بات کرنے کا حکم ہے تو آج کوئی بندہ کتنا ہی شرک کر رہا ہو، کتنا ہی کفر کر رہا ہو، اس کو جاتے ہو کافر ہو، بے ایمان ہو، مشرک. یہ اسلوب اسلام کا نہیں ہے، یہ ایمان کا نہیں ہے. اس کو دعوت دیں، پیار سے دیں، محبت سے دیں. بات تبدیل نہ کریں، اسلوب تبدیل کریں. مثال دے کے سمجھاتا ہوں. ایک بادشاہ کو خواب آیا میرے سارے دانت ٹوٹ گئے. اس نے ایک مولوی صاحب کو بلایا، مولوی صاحب بہت بڑے وقت کے عالم کو بلایا، میرے خواب کی تعبیر بتائیے. کہا جی اس کی تعبیر مجھے یہ سمجھ آتی ہے، آپ کا سارا خاندان آپ کی زندگی میں مر جائے گا. بڑا ظالم ہے، بڑا مجرم ہے، میرے سارے خاندان کو مار دیا. جلاد کو بلایا، مولوی کی منڈی کٹوا دی. اب پریشان تو تھا، دوسرے کو بلایا، مولوی صاحب آؤ، میں نے خواب دیکھا ہے، میرے سارے دانت ٹوٹ گئے، اس کی تعبیر بتاؤ. مولوی صاحب دیکھ چکے تھے بھی، ایک چل کر آیا تھا، کندھوں پہ سوار ہو کے واپس گیا ہے. تو کہا اب تعبیر وہی تھی، کرے کیا؟ کہا بادشاہ سلامت، بڑا سوچا ہے، بڑا غور کیا ہے، اس کی تعبیر مجھے یہ سمجھ آتی ہے، اللہ آپ کو اتنی لمبی عمر دے گا، اتنی لمبی عمر دے گا، ماشاءاللہ تبارک اللہ، وہ آپ کے خاندان میں کسی کو نہیں ملی ہوگی. او ماشاءاللہ، مولوی ہوئے تھے ہو یا ہوئے، دو اس کو پیسے، سونا چاندی گھوڑے لاد کے مولوی کو بھیج دیا. اس نے بات وہی کی یا نہیں کہ سارے مر جائیں گے تو زندہ رہے گا؟ ایک نے لٹھ مارا ڈنڈی گیا، اور ایک نے پیار سے محبت سے. ایک شخص قبر پہ سجدہ کر رہا ہے، اسے کو بھائی یہ اللہ کا حق ہے، تجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، کبھی تو نے دیکھا کسی جانور نے قبر پر، کسی جانور کی قبر پہ آ کے سجدے کیے ہوں اور طواف کیے؟ محبت سے پیار سے سمجھائیں. بات نہیں بدلنی کہ تو بھی ٹھیک ہے میں بھی ٹھیک ہوں، آؤ چیلا لگانے کے لیے اکٹھے چلتے ہیں. نہیں، بات وہی کہ غیر اللہ کی عبادت شرک ہے. اسلوب میٹھا ہو، اسلوب پیارا ہو، انداز سمجھنے والے کو یہ لگے کہ میرے ساتھ بڑی محبت کرتا ہے. تو طبیعت میں کیا ہو؟ نرمی ہو. تیسری چیز، جب توحید کی دعوت، جب ایمان کی دعوت دو گے تو نتیجے میں تکلیف آئے گی. توحید کی داعی کو کوئی پھول پیش کرتا ہے، پتھر مارتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہنے والے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مجنون کہنے لگے. اللہ کے نبی مینا میں جا رہے ہیں اور آواز لگا رہے ہیں، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو. پیچھے ایک آدمی آواز لگا رہا ہے، یہ مجنون ہے، اس کی بات نہ ماننا. اور وہ سگا چچا
تو تکلیف آئے، تکلیف آنے کے بعد صبر کرنا ہے. یہی حکم اہل ایمان کے لیے ہے. یہ 3 صفات اپنے اندر پیدا کر لو تو اللہ کی رحمت سے آپ دعوت کے کام میں لگ جاؤ. اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، اللہ ہمیں موت دے تو اس حال میں دے اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اللہ سے راضی ہو، ہم توحید کا پیغام نشر کر رہے ہوں، ہم لوگوں کو شرک سے بچا رہے ہوں، اور اسی توحید کی خدمت کرتے ہوئے، لا الہ الا اللہ کی خدمت کرتے ہوئے شہادت کی موت پا کے اللہ کی جنتوں کے مہمان بنے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.